حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے سلسلے میں اس سے قبل حجیت حدیث کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی گئی. اب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم حدیث بالروایہ والدرایہ، اس کی تعریف کیا ہے، علم حدیث کا موضوع کیا ہے، علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے، علم حدیث کی تدوین کے ادوار اور ان ادوار کی خصوصیتیں کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے علم حدیث کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ علم حدیث بالروایہ کسے کہا جاتا ہے. علم الحدیث بالروایہ، تو علم حدیث بالروایہ کی سب سے جامع تعریف ابن الاقفانی نے کی ہے اپنی کتاب ارشاد القاصد میں. علم حدیث کی سب سے جامع تعریف ابن الاقفانی نے کی ہے اپنی کتاب ارشاد القاصد میں. پانچویں صدی کے بڑے محدث گزرے ہیں. ابن الاقفانی، ان کی کتاب ہے ارشاد القاصد. وہ فرماتے ہیں علم الحدیث بالروایت، علم الحدیث بالروایت هو علم الحدیث بالروایت هو علم يشتمل على نقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هو علم يشتمل على نقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله کہ علم حدیث کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے نقل کرنے کو. بعض حضرات نے وَتَقْرِيرِهِ وَهَمِّهِ کا بھی اضافہ کیا ہے. بعض حضرات نے وَتَقْرِيرِهِ وَهَمِّهِ. تو یہ ہے علم الحدیث بالروایہ کی تعریف، یعنی روایتاً علم حدیث کسے کہا جاتا ہے. تو علم الحدیث بالروایہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور آپ کے ارادوں کے نقل کرنے کو. اسی لیے میں نے کہا علم الحدیث بالروایہ،
کہ روایتاً علم حدیث کس کو کہتے ہیں. تو روایتاً علم حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کیسے ہم تک نقل کر کر پہنچایا گیا، آپ کے افعال کو ہم تک کیسے نقل کر کر پہنچایا گیا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے اس علم کی چند بنیادی چیزیں، جس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے تعریف. اور آپ بارہا سن کر آئے ہوں گے، سن کر آپ کے کان بڈھے ہو گئے ہوں گے کہ تعریف کی تعریف کیا ہوتی ہے. ما یبین بہ حقیقت الشیء. تعریف کس کو کہتے ہیں؟ ما یبین بہ حقیقت الشیء، کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے، آشکارا ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، سمجھا دی جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے تعریف. تو اسی لیے تعریف کو بھی تعریف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تعریف کے ذریعے سے آدمی علوم میں تمییز کر پاتا ہے. اگر تعریف نہیں جانے گا تو ما یبین بہ حقیقت الشیء، اس کے سامنے اس چیز کی حقیقت آشکارا نہیں ہوگی، واشگاف نہیں ہوگی، واضح اور ظاہر نہیں ہوگی. اور جب واضح اور ظاہر نہیں ہوگی تو پھر حصول مجہول لازم آئے گا. اور حصول مجہول یہ عبث اور لا یعنی، کہ آدمی کسی چیز کو حاصل کرے اور اسے یہی نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے، اور اسے یہی نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے. اسی لیے جتنے بھی علوم آدمی پڑھتا ہے، ان تمام کے تمام علوم کی تعریف کا اسے کم سے کم اردو زبان میں بھی یاد ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آدمی عربی ہی میں یاد کرے، کم سے کم اسے اردو میں بھی اس کی تعریف اور اس کی حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے. کہ بھئی فقہ کس کو کہتے ہیں، اصول فقہ کس کو کہتے ہیں، تفسیر کس کو کہتے ہیں، اصول تفسیر کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، اصول حدیث کس کو کہتے ہیں، منطق کس کو کہتے ہیں، فلسفہ کس کو کہتے ہیں، تو تجوید کس کو کہتے ہیں. یہ جتنے بھی علوم ہمارے درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، نحو کس کو کہتے ہیں، صرف کس کو کہتے ہیں، بلاغت کس کو کہتے ہیں، بیان کس کو کہتے ہیں، علم فصاحت کس کو کہا جاتا ہے، علم معانی کس کو کہا جاتا ہے، یہ کتنے سارے علوم جو ہمارے درس نظامی کا حصہ ہے، مگر لاابالی پن اور غفلت کی وجہ سے اس کی تعریف تک کے طلباء کو معلوم نہیں ہوتی ہے. لہذا طلباء کو کم سے کم تعریف تو ہر چیز کی کیا ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، ہر علم کی. تو علم حدیث چونکہ دو قسم کا ہے، علم الحدیث بالروایہ اور علم الحدیث بالدرایہ. تو پہلے ہم علم الحدیث بالروایہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو روایہ الگ چیز ہے اور درایہ الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم الحدیث بالروایہ میں اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے. کس سے بحث کی جاتی ہے؟ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افعال اور تقریرات جو بھی متعلقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو نقل کرنے کے جو طریقے ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے. اور علم الحدیث بھی درایہ، اس میں اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تک رسائی حاصل کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقات جو ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، آپ کے ہموم، آپ کے ارادے، آپ کا سکوت، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے سلسلے میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کون سے قول سے کون سا حکم ثابت ہوتا ہے، کون سے قول سے فرض ثابت ہوتا ہے، کون سے قول سے وجوب ثابت ہوتا ہے، کون سے قول سے استحباب ثابت ہوتا ہے، کون سے قول سے ندب ثابت ہوتا ہے، کون سے قول سے حرمت ثابت ہوتی ہے، کون سے قول سے حلت ثابت ہوتی ہے، کس قول سے اباحت ثابت ہوتی ہے. تو یہ ساری نصوص، تو اس کو علم الحدیث بالروایہ، تو وہاں پر براہ راست اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور نقل میں طریقے نقل کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ حدیث کیسی ہے، یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث مقطوع ہے، یا یہ حدیث خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے. تو اس طرح سے اس سے حدیث مرفوع ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے. تو اس سے بحث کی جاتی ہے. پھر اس کے رجال ہے تو وہ رجال کیسے ہیں، کیسے رجال ہو تو کیا، مرسل ہے تو کس کو کہتے ہیں، حدیث مقطوع ہے تو مقطوع کسے. تو ان سب چیزوں سے جو بحث کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے علم الحدیث بالروایہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم الحدیث بالروایہ. یعنی سند سے متعلق جن چیزوں سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الحدیث بالروایہ کہتے ہیں، اور متن حدیث سے متعلق جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، علم الحدیث بالدرایہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ تو ابھی آپ کے سامنے جو تعریف کی گئی ہے یہ تعریف کون سی ہے؟ علم الحدیث بالروایہ کی، کہ علم یشتمل على نقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریرہ وہمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات اور آپ کے ہموم کو نقل کرنے کو علم الحدیث بالروایہ کہا جاتا ہے. اب چونکہ آپ اصول شاسی سے سنتے چلے آئے، اقوال رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان کی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا. تو یہ کیا ہے؟ قول رسول. یہ کیا ہے؟ قول رسول. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو نقل کیا. مثلا حضرات صحابہ نے کہا سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا، حضور نے ایسے ایسے سجدہ کیا. کہ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے سجدے میں کیا کیفیت ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی، آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی، آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے تھے، صرف ہتھیلیاں زمین پر ہوتی تھی، یہ حصہ بھی زمین سے اٹھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ حصہ یہ گھٹنوں سے الگ ہوتا تھا، یہ حصہ اس حصے سے الگ ہوتا تھا. اب یہ جو پوری کیفیت بیان کر، یہ کیا ہے؟ فعل رسول. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو اس کو کہتے ہیں فعل رسول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنن عملیہ کو بیان کیا، پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو انجام دیا اور صحابہ نے ہمیں بیان کیا، اسے کہا جاتا ہے فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اسے عمل بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد تقریرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تقریرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا؟ کہ کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی موجودگی میں کیا جائے اور آپ اس پر سکوت اختیار کریں. آپ اس پر کیا اختیار کریں؟ سکوت. آپ کچھ بولے نہیں، خاموش رہے آپ. تو یہ ہے تقریر رسول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر رسول. اردو والا تقریر نہیں، یہ عربی والا تقریر. اردو میں تقریر خطابت کو کہتے ہیں. اردو میں تقریر، ہمارے چونکہ اردو اور عربی ان دونوں میں الفاظ کے تبادل بہت ہے، یعنی اردو میں بہت کثیر تعداد میں عربی کے الفاظ ہے. البتہ عربی کے جو الفاظ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جس معنی میں عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں اسی معنی میں اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. بعض مرتبہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ عربی میں کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں کچھ اور معنی میں کیا ہوتا ہے؟ استعمال. انہی میں سے تقریر بھی ہے. انہی میں سے کیا ہے؟ ابھی جیسے خطابت، تو عربی میں بھی خطابت کہتے ہیں، لیکن اردو میں خطابت کا لفظ فصیح زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. جو اردو فصیح بولتے ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ورنہ عام طور پر آپ تقریر کرنے کب تشریف، آپ خطابت کے لیے کب تشریف لے جائیں گے تو لوگ منہ دیکھتے ہیں. دماغ ٹھکانے ہے کہ نہیں اس کا؟ یعنی عوام الناس کو خطابت سے سمجھ میں آتا نہیں، اس کا استعمال نہیں، تقریر کا استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں تقریر سے تقریر اردو نہیں، تقریر عربی. اور وہ کس سے بنا ہے؟ قر یقر قرا وقرارا. تو قر یقر کے معنی کسی چیز کو جیسا ہے ویسا رہنے دینا، قرار پکڑنا، یعنی کسی جگہ پر سکونت اختیار کرنا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے سکوت اختیار کیا تو اس کو تقریر رسول کہتے ہیں. جیسے آپ نے مشکات شریف میں ایک روایت پڑھی, سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضب, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کو کھایا گیا. فما اکل وما منع, تو آپ نے نہ اسے کھایا اور جو لوگ کھا رہے تھے انہیں منع بھی نہیں کیا. تو یہ ہے تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع, خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی طبیعت اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہوتی ہے کہ نبی کبھی بھی اس کے سامنے کوئی منکر کیا جاوے تو خاموش نہیں رہ سکتا. اس کی جبلت, اس کی طبیعت ہی ایسی, اور اس کی فطرت اور اس کا نیچر اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا. اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام, کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, انک لن تستطیع معی صبرا, آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کروں گا صبر. لیکن کیا ہوا, جہاں حضرت خضر علیہ السلام جو امور تکوینیہ کے ماہر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو امور تشریعیہ کے پیغمبر تھے, وہ پیغمبر تکوینی تھے اور یہ پیغمبر تشریعی تھے, تو جہاں پر وہ ان کی شریعت کے خلاف کسی چیز کو دیکھتے تھے ان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ خاموش رہے, فوراً کہتے تھے بہت غلط کام کیا. پھر وہ ان کو یاد دلا دی, الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر متنبہ ہوتے کہ ہاں یار معاہدہ ہوا ہے کہ بھائی سوال کرنا نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں بھول گیا, آئی ایم سوری, معاف کرو. پھر اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں. تو یہ بار بار اسی لیے کہ وہ نبی ہے. اسی لیے ہمارے بعض محدثین نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کی ضمن میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے جو چیزیں تکوینی ظاہر ہوتی تھی اگر وہ نہ کرتے تو وہ امر الہی کے خلاف کرتے, موسیٰ کی رعایت میں اگر وہ نہ کرتے, اور اگر موسیٰ خضر کی رعایت میں ان امور تشریعیہ منکرہ کے اوپر خاموش رہتے تو موسیٰ علیہ السلام کی گرفت ہو جاتی. تو دونوں گرفت سے باہر نہیں تھے, دونوں کا امتحان تھا. حضرت خضر برابر اپنے کام کو انجام دیتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر ان کو کیا کرتے رہے, روکتے رہے بار بار. حالانکہ یہ ہونے کے باوجود بھی آخر میں 2 مرتبہ, لاسٹ مرتبہ انہوں نے ایسا کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. کوئی بات نہیں, اب اگر سوال ہو گیا میرے طرف سے نہ چاہتے ہوئے بھی تو یہ لاسٹ چانس دے دیجیے آپ, قد بلغت من لدنی عذرا, کہ آپ واقعتاً یوں سمجھیے کہ آپ نے جو بات آپ سے ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. پھر بھی خاموش نہیں رہے اور انہوں نے دوبارہ ان کو کیا کر دیا, اور پھر کہا هذا فراق بینی و بینی سأنبئک بتأویل ما لم. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے اور بہت ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جاتی, معلوم ہو جاتی, مگر موسیٰ صبر کر ہی نہیں سکتے تھے لأنہ نبی. اب سوال پیدا ہوگی کہ حضور نے ایسا کیوں کہا کہ وہ صبر کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو تشویق علم کے لیے کہہ رہے تھے. کس کے لیے کہہ رہے تھے؟ کہ علم کا آدمی کو ہمیشہ طالب ہونا چاہیے, علم کے باب میں آدمی کو کہیں پر جا کر رکنا چاہیے نہیں. العلم من المہد الی اللحد, کہ علم ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان کے ساتھ رہتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو گئے تو اس کے باوجود بھی وہ علم کے پیچھے لگے. تو کسی نے کہا کہ الی متی یا احمد, یہ احمد یہ کب تک علم حاصل کرتے رہو گے؟ تو آپ نے کہا من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کروں گا, تیرے کو کیا لینا, تو تیرا کام کر. بہرحال
تو یہ اقوال رسول، افعال رسول، تو اس کو کہتے ہیں تقریر. اور ہم کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ ظاہر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ ظاہر کریں کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. تو اس ارادہ، وہ ارادہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی حجت اور کیا بن جاتا ہے، دلیل بن جاتا ہے. بہرحال تو یہ ہوا علم الحدیث بالروایہ کی تعریف. علم الحدیث بالروایہ. علم الحدیث بالدرایا کس کو کہتے ہیں؟ هو علم الحديث بالدراية. علم الحديث بالدراية هو علم يعرف منه، هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها. علم الحديث بالدراية هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها وأصناف المرويات وما يتعلق بها. پھر سے پڑھتا ہوں. علم الحديث بالدراية هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة، راوین کی جمع الرواة، وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها وأصناف المرويات، مرویتن کے جمع مؤنث سالم المرویات، وأصناف المرويات وما يتعلق بها. تو یہ تعریف ہے علم الحدیث بالدرایا کی. علم الحدیث بالدرایا یہ در حقیقت علم الحدیث بالروایہ سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ روایت میں صرف نقل کے طریقے سے بحث ہوتی ہے، لیکن درایت میں حدیث کے تمام پہلوؤں سے بحث کی جاتی ہے. اگرچہ متن کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر چونکہ متن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی متعلقات ہیں ان تمام کے تمام متعلقات سے واقف ہونا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. ہمارے محدثین نے رجال سند، جو سند کے رجال ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں، ان راویوں سے متعلق کتنے علوم ایجاد کیے ہیں. علم الرجال تو ایک عام ٹائٹل ہے اس کا. اس کے بعد اس میں ایک ہوتا ہے المؤتلف والمختلف، ایک ہوتا ہے المتفق والمفترق. یہ مستقل علم ہے. علم الحدیث، علم رجال کو سمجھنے کے لیے جہاں بہت سارے علم ہے، اور یہ علم کیا ہے، لگتا ہے معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس پر چھوٹا سا علم معلوم ہوتا ہے، لیکن 8-8 10-10 جلدوں میں کتابیں اس موضوع پر. اس میں کس سے بحث کرتے ہیں؟ جو رجال سند ہوتے ہیں، رجال سند کے جو اسماء ہے ان کے نام کے ضبط سے بحث کی جاتی ہے. یعنی ان کے ناموں پر کیا اعراب پڑھا جاتا ہے، ان کے ناموں پر کیا اعراب پڑھا جاتا ہے. بعض مرتبہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں ایک جیسے آتے ہیں، مگر پڑھنے میں کیا ہو جاتا ہے،
فرق ہو جاتا ہے. پڑھنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب کہ اگر اس کو لکھا جاوے تو لکھنے میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، مگر جب پڑھا جاوے تو پڑھتے وقت اس کے اندر میں فرق ہو جاتا ہے. کبھی کوئی اس میں تصغیر بنتا ہے اور کبھی کوئی اس میں تصغیر نہیں بنتا ہے. جیسے ہاشم اور حشیم، تو اس کو کھڑا زبر کے ساتھ لکھتے ہیں ہاشم کو، تو دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. ایسے بہت سارے نا، تو یہ مستقل اس کے لیے ایک علم ایجاد کیا، المؤتلف والمختلف، کہ جہاں رسم الخط تو ایک جیسا ہو لیکن تلفظ میں مختلف ہو، تو اس کو کہتے ہیں المؤتلف والمختلف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ المؤتلف والمختلف، کہ لکھنے میں ایک جیسا لیکن پڑھنے میں اس کا ضبط اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. تو اس کے لیے مستقل ایک علم ایجاد کیا. امام دارقطنی وغیرہ کی مستقل اس پر کتابیں ہیں. تو ایسے راویوں کے نام جمع کرتے ہیں جن کے نام ملتے جلتے ہوں. اسی طریقے سے المتفق والمفترق، کیا مطلب؟ راوی کا نام بھی ایک، ان کے والد کا نام بھی ایک، مگر آگے چل کر نسبت بدل جاتی ہے تو راوی بدل گئے. تو المتفق فی اسمہ و فی اسم ابیہ، بعض مرتبہ تو دادا تک کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جا کر بدل جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں المتفق والمفترق. تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تو ان تمام کے تمام چیزوں سے علم الحدیث بھی درایا میں بحث کی جاتی ہے. اسی لیے اس کی تعریف کیا کی گئی کہ علم الحدیث بالدرایا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کہا علم الحدیث بالدرایا اس علم کو کہتے ہیں یعرف منہ حقیقت الروایتی، جس کے ذریعے روایت کی حقیقت، اس کے شرائط اور اس کے اقسام، اس کے احکام، اس کے راویوں کے احوال، اور ان کے شرائط، اور مرویات کی قسمیں، اور درایت سے متعلق دیگر امور کی معرفت حاصل کی جائے، دیگر امور کی معرفت حاصل کی جائے. تو اس کو کہتے ہیں علم الحدیث بالدرایت، علم الحدیث بالدرایہ. تو اس میں میں نے اس لیے کہا کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرائط، کہ یہ روایت ہے کہ کس کے شرائط پر؟ امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہے، امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، یا اصحاب سنن اربعہ کی روایت کے شرائط کے مطابق ہے. کس قسم میں سے ہے؟ مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے. اس میں سے کیا احکام مستنبط اور مستخرج ہو رہے ہیں؟ اس کے جو راوی ہیں ان راویوں کے احوال کیا کیا ہے؟ اسی لیے ابھی تقریباً 6-8 مہینے پہلے مکہ مکرمہ کے ایک بڑے محدث کا انتقال ہوا، جن کا بھی آخری سفر میں تقریباً 1.5 سال پہلے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. شیخ آدم علی تھوبی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی. کتنی جلدوں میں معلوم؟ زیادہ نہیں، صرف 45 جلدوں میں مسلم شریف کی شرح لکھی. کتنی جلدوں میں؟ 45. نسائی کی شرح لکھی. کتنی جلدوں میں معلوم؟ زیادہ نہیں، صرف 47 جلدوں میں. ابن ماجہ کی شرح لکھی 35 جلدوں میں. ترمذی کی شرح لکھی، ابھی آدھی بھی نہیں لکھی ہے شاید، اور 22 یا 23 جلدوں تک پہنچے تھے. وہ مکمل انہوں نے لکھی یا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن آدھی کتاب تک وہ پہنچے تھے 22 یا 23 جلدوں میں. تو اب چونکہ شیخ آدم ایتھوبی، ان کے جب میں نے حالات پڑھے تو پتہ چلا کہ وہ تھے تو اصلاً حنفی، ایتھوپیا سے ادھر آ گئے. ادھر آنے کے بعد چونکہ ادھر غیر مقلدین کا زور زیادہ ہے حجاز مقدس میں، لہذا یہاں آنے کے بعد اب وہ حنفی اپنے آپ کو ظاہر کرنا ان کے لیے کیا تھا؟ مشکل تھا. تو یہ
انہوں نے یہ کہیں گے غیر مقلدیت کو اختیار کر لیا تھا. البتہ ان کی کتابوں میں تحقیقی کام ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں لیکن دوسرے تمام لوگوں سے استفادہ کر کر ان کی اچھی باتوں کو کیا کرتے ہیں، نقل کر دیتے ہیں. تو کام اچھا. تو وہ اس کتاب ان کی جو شروحات ہے اس کو سامنے رکھو اور علم الحدیث بالدرایا کی اس تعریف کو سامنے رکھو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے پوری شرح کیا کی ہے، لکھی ہے. انہوں نے بخاری کی بھی میرے خیال سے شروع کی تھی. اب وہ کتنی لکھی ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے ڈھونڈی لیکن مجھے تلاش کرنے پر ملی نہیں. مدینہ میں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا منہاج صاحب، میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ ان کی بخاری کی شرح ہے یا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کیا تو بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہ پہلے جتنے بھی کسی بھی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو حدیث کے سب سے پہلے وہ کلام کرتے ہیں رجال سے، کہ اس کی جو رجال ہے وہ رجال کون ہے، کس درجے کے ہیں. ان رجال سے کلام کرنے کے بعد پھر وہ لطائف اسناد کو بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر میں سند میں کون کون سے لطائف اور کون کون سی حیرت انگیز چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ حدیث کی تخریج کرتے ہیں کہ اس حدیث کو کس کس راوی نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. پھر حدیث پر حکم بیان کرتے ہیں. پھر حدیث سے جن مسائل کا استخراج ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حدیث سے کیا کیا مستفاد ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. تو ساری چیزوں کو وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. بہرحال تو ان تمام چیزوں سے بحث کرنا کہ راوی کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، کن مرویات کا تعلق کس سے ہیں اور اس سے متعلق اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے ان سب سے بحث کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم الحدیث بالدرایا. کیا کہتے ہیں؟ علم الحدیث بالدرایا. طالب علم جو ہوتا ہے نا، طالب علم کے پاس ایک چھوٹی ڈائری ہونا ضروری ہے. ہر طالب علم کے پاس، میرے پاس اپنے طالب علمی کے زمانے کی 15-20 ڈائریاں پڑی ہوئی گھر پر. آج بھی میں جہاں پر میرا مطالعہ کرنے کی جگہ ہے وہاں پر وہ ڈائریاں سامنے رکھی ہوتی ہیں. آج بھی مجھے وہ کام لگتی ہے. تو الحمدللہ عادت تھی طالب علم کے زمانے میں کہ کاپی اور ڈائری ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. کسی کے بیان میں بھی بیٹھتے تھے تو کاپی اور ڈائری کھول کر بیٹھتے تھے. جہاں کوئی بات ان کی اچھی لگی ہم فوراً کیا کرتے تھے؟ لکھ لیتے تھے. کوئی شعر اچھا انہوں نے پڑھا فوراً لکھ لیتے تھے. کوئی اچھا قول بیان کیا اس کو لکھ لیتے تھے. تو اس کے فائدے اتنے ہوئے کہ آج اگر وہ ڈائری اٹھاؤ تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ کچھ یاد نہیں ہوا. لیکن جب آدمی سبق کو لکھنے کا عادی ہوتا ہے تو لکھنے کی برکت سے آدمی توجہ سے سنتا ہے، اور جب توجہ سے سنتا ہے تو وہ چیز انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. کلی میں شیخ سلمان العودہ کے فرج اللہ عنہ، اللہ ان کے قید سے رہائی نصیب فرمائے، بڑے اچھے عالم ہیں ہمارے زمانے کے. سعودی حکومت نے خواہ مخواہ ان کو زنانہ میں ڈال رکھا ہے، تو جیل میں ڈال رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مگر کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ یاد تو رہتی نہیں ہے، پھر مطالعہ کر فائدہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے اس استاد نے مجھے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. انہوں نے کہا کہ تم کھانا کھاتے ہو، جیسے تم نے چاول کھائے، دال کھائے، گیہوں کھائے، جو بھی کچھ کھایا، تو کھاتے ہی فوراً اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر، کہ کھایا اور فوراً لمبے ہو گئے، موٹے ہو گئے. کہا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد بدن کے ہر چیز کے اپنے الگ الگ وظائف ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے کام کی چیز اس میں سے کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے. کہا اسی طریقے سے انسان جو چیز پڑھتا ہے اور جس چیز کو توجہ سے سنتا ہے وہ انسان کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہے. جو حافظے سے تعلق رکھتی ہے وہ میموری میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور جو چیز انسان کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کے جو ذہانت کا سمجھنے کا جو خاکہ ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے. لیکن کوئی چیز ضائع نہیں جاتی ہے، کوئی چیز ضائع نہیں جاتی ہے. وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضائع ہوئی، مگر کبھی کوئی چیز ضائع، توجہ سے پڑھی ہوئی اور توجہ سے سنی ہوئی چیز یہ انسان کبھی بھولتا نہیں. عربی کی کتاب آج کل رات میں سوتے سوتے سرہانے پر ایسی کتابیں رکھتا ہوں جس سے سوتے وقت تھوڑا سا آدمی کو تھکاوٹ دور ہو جائے. تو اس میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا کہ انسان کا دماغ حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے. تو عجیب بات پڑھی میں نے. کیا لکھا اس میں؟ کہ انسان کا جو ذہن ہے اللہ نے اس کا ایسا بنایا ہے
کہ ایک سیکنڈ میں 20 ملین معلومات کو جمع کر سکتا ہے. 20 ملین سمجھتا ہے؟ 20 ملین یعنی 2 کروڑ. کتنی دیر میں؟ انسان کے دماغ کی کیپیسٹی کا اتنا تیز انسان کا دماغ چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں انسان 20 ملین معلومات کو اپنے دماغ میں محفوظ کر سکتا ہے. کب؟ جب انسان اپنے دماغ کو استعمال کرے. ایسے لوگ ہوتے تھے دنیا میں کہ اگر ان کے بارے میں بتلایا جاوے تو آدمی سمجھے کہ یہ مذاق کرتے ہیں, یہ بیوقوف بناتے ہیں. امام دارقطنی بہت بڑے محدث گزرے. میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ آج سائنس آج بیان کرتی ہے, لیکن ہمارے سلف صالحین ان سب چیزوں کو پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں دکھا کر گئے. امام دارقطنی فرماتے ہیں کنت فی الحج, کہ میں حج میں تھا. اس زمانے میں محدثین عام طور پر حج کے لیے وہاں جایا کرتے تھے, تو سب محدثین جمع تھے. تو کہا کہ عرفہ کے میدان میں 2 حلقے لگے. ایک حلقہ ایک محدث کا ادھر لگا ہوا تھا اور ایک محدث کا حلقہ ادھر لگا تھا. اب مجھے دونوں سے حدیثیں سننی تھی, اس محدث سے بھی سننی تھی اور ادھر والے محدث سے بھی سننی تھی. تو میں پریشان, بیک وقت دونوں سے کیسے سنوں. لیکن کہا کہ میں نے بہت سوچا, اور سوچنے کے بعد کیا کیا, دونوں حلقوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. دونوں حلقوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. اب جب دونوں محدث فارغ ہوئے, دارقطنی کے حالات میں لکھا ہے, جب دونوں فارغ ہوئے تو کچھ کلاس میں منچلے ہوتے ہیں نا بچے, تو وہ دارقطنی کے ارد گرد جمع ہو کر دارقطنی کا مذاق اڑانے لگے اور دارقطنی سے پوچھنے لگے ادھر سن رہے تھے یا ادھر سن رہے تھے, مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, کدھر تھے؟ دارقطنی کو آیا غصہ, بولے کیا ہے؟ بولے دونوں کو سن رہا تھا بیک وقت. کیا کہا دارقطنی نے؟ دونوں کو بیک وقت سنا. اس کے بعد وہ جو مزاق کر رہے تھے ان کے ساتھ, ساتھی تھے ان کے, ان کو کہا کہ ادھر آ. تو کدھر بیٹھا تھا؟ تو بولے ادھر بیٹھ. دوسرے کو بولا تو کدھر بیٹھا تھا؟ بولے ادھر بیٹھ. شیخ نے جو حدیث سنا تو بیچارہ نہیں سنا سکا جیسا سنانا چاہیے. اس کو بولا تو سنا, تو وہ بھی نہیں سنا سکا. کہا کہ اب دونوں سنو. بولے لکھی ہے تمہارے پاس؟ تو بولے ہاں سنو. بولے یہ محدث نے پوری مجلس میں جتنی حدیثیں سنائی تھی بالترتیب بغیر کسی غلطی کے وہ بھی پوری سنا دی, اور اس محدث نے جتنی حدیثیں سنائی تھی وہ بھی بغیر کسی غلطی کے پوری سنا دی. تو پورے فرماتے ہو گیا تھے کہ عرفہ کے اندر میں کوہرام مچ گیا, کیونکہ انسان ہے کہ جنات ہے, 2 جگہ سے سنتا ہے اور بھولتا بھی نہیں. ایک بیک وقت کیا کرتا ہے, 2 جگہ سے سنتا ہے اور گھنٹوں بیٹھی ہوئی حدیثوں کو ایک مجلس میں سنتا ہے اور سند کے ساتھ ہو بہو ایسے سنا دیتا ہے جیسے اس کو دیکھ کر پڑھا ہو. تو یہ سائنس اسلام اور مسلمانوں سے ابھی 1400 سال پیچھے ہے. کتنے سال پیچھے ہے؟ 1400 سال پیچھے. ہمارے لوگوں نے یہ ساری چیزیں سب کر کر بدلا دی پہلے سے. یہ آج کہتے ہیں, لیکن واقعتاً اللہ نے انسان کو جو عقل اور جو ذہانت عطا فرمائی ہے, دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں. بہرحال تو یہ ہوا علم حدیث بالروایت اور علم حدیث بالدرایہ کی تعریف. ہر ایک کو کل یاد ہونا چاہیے, علم الحدیث بالروایہ اور علم الحدیث بالدرایہ. یہ حدیث بھی آپ ایسا مت سمجھنا میں کبھی بھی سنوں گا اچانک. ہاں آپ ایسا سوچتے ہوں گے سنتے تو ہے نہیں, یاد کر کیا ضرورت ہے. لیکن میں کبھی اچانک بولوں گا چل حدیث نمبر 1 سنا, چل حدیث نمبر 2 تو سنا, چل حدیث نمبر 5 تو سنا. اس لیے ایک دم چوکن نہ رہنا, اور جس دن یاد نہیں ہوگا اس دن عمرہ ہو جائے گا اکل کنواں میں بیٹھے بیٹھے عمرہ ہو جائے گا. سمجھ گیا نا؟ ماشاءاللہ بہت ہوشیار. ارے عمرہ ہونے کا مطلب حلقہ یا حلقو, ارے سمجھتا ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھتا ہے. سمجھتا ہے لیکن جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے, جیسے اس کو سمجھتا نہیں. بہرحال تو
اس لیے علم الحدیث کے سلسلے میں چونکہ ہم علم حدیث اس پورے سال میں اللہ رب العزت آپ کو علم حدیث کی برکت سے مالا مال کرنے والے ہیں، تو آپ کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ بھیا علم الحدیث ہے کیا۔ علم الحدیث کوئی کھانے کی چیز ہے یا سونگھنے کی چیز ہے یا چکھنے کی چیز ہے؟ تو علم الحدیث یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا کرتی ہے؟ کامیابی عطا فرماتی ہے۔ بہترین علم صرف علم الحدیث نے، جتنے بھی ہمارے علوم اسلامیہ ہے، مگر چونکہ علم حدیث کی اپنی ایک شان ہے، اور یہ علم یہ شریعت مطہرہ کے لیے شارح کا کام دیتا ہے، اور انسان کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ شرح کی ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان متن کو نہیں سمجھ پاتا ہے، ہر انسان متن کو سمجھ پاتا نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے بات کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے لوگ ہوتے تھے آپ ویسے بات کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آئے اور کہا کہ حضور مختصر نصیحت، زیادہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجال شناس تھے نا، چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ آدمی کے اندر کیا کمی ہے، تو حضور نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ اس کا مطلب حضور سمجھ گئے کہ یہ بھائی زیادہ بڑبڑانے والا ہے، باغ 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 بولتا زیادہ ہے۔ حضور نے کہا املک علیک لسانک۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور مختصر نصیحت کیجیے۔ حضور نے کہا لا تغضب، ہائی ٹیمپریچر ہوگا وہ، یعنی ذرا ذرا سی بات پہ کیا ہو جاتا ہوگا، اس کو غصہ آ جاتا ہوگا۔ تو حضور نے کہا لا تغضب، غصہ مت کر۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسا شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے؟ بالکل اس کے، اور اسی کو بلاغت کہتے ہیں، مقتضی حال کے مطابق کلام کرنا۔ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ مقتضی حال کے مطابق۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ جوامع الکلم۔ تو اس لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کے لیے اپنا جتنا وقت دے سکے دینا، یہ انسان کے لیے سعادت الدارین، دنیا اور آخرت میں نیک بختی کے کمانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ یہ چیزیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اتنی آسانی سے آدمی کو نہیں ملتی ہے، اتنی آسانی سے آدمی کو نہیں ملتی ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق سے میسر آتی ہے۔ ورنہ میں نے کہا نا آپ کو کہ مامون الرشید، اس نے ایک مرتبہ اپنے درباریوں سے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرے ارد گرد طلبہ بیٹھے ہو اور میں حدیث پڑھاؤں۔ تو درباری ہوتے ہیں نا، اسی لیے تو ان کو حاشیہ بردار کہتے ہیں۔ تو وہ دوسرے دن سب حدیث کی کتابیں لے کے کیا ہو گئے، آ کے بیٹھ گئے۔ تو یوں کر کے ان کے منہ دکھتا ہے اور پھر ہنستا ہے، بولتا ہے طلبہ ایسے نہیں ہوتے، کتاب رکھ کے آ جا۔ کہا طالب علم، کہا کہ نہ میں اس قابل ہوں کہ میں تمہیں حدیث پڑھاؤں اور نہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں حدیث پڑھائی جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ علم حدیث تو اللہ کی توفیق سے انسان کو، اس کے پڑھنے والے کو بھی موفق ہوتا ہے اور پڑھانے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ موفق ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہا کہ درباروں میں نہیں، یہ مجلسیں مسجدوں میں لگتی ہے، درختوں کے نیچے لگتی ہے، یہ ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے۔ کہا کہ ٹھاٹ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ ٹاٹ پر پڑھا جاتا ہے، ٹھاٹ اور باٹ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا نہیں۔ بہرحال تو یہ ہے علم حدیث کی تعریف۔ تو ہم نے پڑھی علم الحدیث بالروایہ، علم الحدیث بالدرایہ۔ اس کے بعد علم حدیث کا موضوع، حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول، ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رسول ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رسول ہونے کی حیثیت سے یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ آپ نے موضوع کی تعریف بھی پڑھی، بار بار آپ کے سامنے یہ چیزیں دہرانا، عربی دوم سوم کی چیزیں دہرانا آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی دورے میں پہنچنے کے بعد بھی ہم کو بتلا رہے ہیں، لیکن ابھی میں پوچھ لوں تو شاید ہی کوئی بتلا دے۔ موضوع کی تعریف کیا ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ تو حدیث کے عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ ذات الرسول من حیث انہ رسول، حدیث کی عوارض ذاتیہ کیا ہے کہ اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز سے بحث کی جاوے کہ آپ کا یہ قول ہے تو اس قول سے کیا حکم صادر ہوگا، رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ قول کیوں کہا، آپ نے یہ عمل کیا، رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ عمل کیوں کیا، آپ نے یہ عمل نہیں کیا، رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول، یہ کیا ہے؟ علم حدیث کا موضوع ہے کہ پورے علم حدیث میں اسی سے بحث کی جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین ہستی، جن کے سلسلے میں عبد الرحمن جامی نے کہا قصہ مختصر بعد خدا تو ہی بزرگ تر، کہا کہ میں تو تھک گیا کہ کتنی تعریف کروں۔ عبد الرحمن جامی کے بارے میں آتا 1000 اشعار لکھے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کی تعریف میں ابھی اور کیا کہوں گی، تو اخیر میں بڑا شاندار شعر انہوں نے لکھا اور یہی کہہ دیا کہ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے بعد اگر سب سے عظیم اور سب سے مکرم کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی ہستی ہو سکتی ہے۔ اب ایسی ہستی کے سلسلے میں صرف بات کی جاتی ہے کہ وہ ہستی کیا ہے، اس ہستی نے کیا کہا اور اس ہستی نے کیوں کہا اور ہمیں اس پر کیسے عمل کرنا، یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ ما یبحث فیہ عن عوارضہ ذاتیہ، تو علم حدیث کے عوارض ذاتیہ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے بحث کرنا رسول ہونے کی حیثیت سے۔ اسی لیے من حیث انہ رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی ذات سے بحث مطلق بحث نہیں، رسالت کے اعتبار سے بحث۔ کس کے اعتبار سے بحث؟ رسالت کے اعتبار سے بحث، کیونکہ مطلق انسان کے جسم سے بحث یہ تو علم طب کا موضوع ہے۔ انسان کے جسم سے بحث کرنا یہ کس کا موضوع ہے؟ علم طب کا موضوع ہے کہ بھئی انسان اگر بخار آ گیا تو کیا کرنا، اگر انسان کو کھانسی ہوئی تو کیا کرنا، اگر تو یہ کس کا موضوع ہے؟ علم طب کا موضوع ہے۔ یہاں پر حضور کی رسالت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ جو زندگی گزاری ہے، تو اس زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنا یہ کیا ہے؟ علم حدیث کا موضوع ہے۔